آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل، حق کی آواز۔ السلام علیکم ناظرین، سٹی انڈیا نیوز کے بلیٹن خبر رفتار سے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں نوشین۔ ناظرین، ریاستی قومی بین الاقوامی خبروں پر تیزی کے ساتھ ڈالتے ہیں ایک نظر۔ جنوب مشرقی دہلی میں اوکھلا فیز 2 کی ایک کالونی میں اتوار کے روز صبح اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ محکمہ فائر بریگیڈ حکام نے بتایا کہ اوکھلا فیز 2 کے سنجے کالونی میں تقریباً 2:30 پر آگ لگنے کی اطلاع ملی۔ فائر بریگیڈ کی 26 گاڑیوں کو موقع پر روانہ کیا گیا اور آگ بجھایا گیا۔ حکام کے مطابق واقعے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ہے اور آگ لگنے کی وجوہات بھی سامنے نہیں آئی۔ امریکہ کے شہر شکاگو کی ایک ہوٹل میں فائرنگ کے تبادلے میں ایک شخص ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ بلومنگ ڈیل پولیس کے مطابق فائرنگ قریبی بلومنگ ڈیل ایلینوائے میں واقع انڈین لیک ہوٹل کے 5ویں منزل پر ہوئی ہے۔ فائرنگ کے نتیجے میں زخمیوں کو قریبی اسپتال لے جایا گیا ہے اور مقتول کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس فائرنگ واقعے کی باریک بینی سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سنگاپور میں جان لیوا اور مہلک ترین عالمی وبا کرونا وائرس کے نئے کیسز سامنے آنے کے بعد اس ملک میں کورونا متاثرین کی مجموعی تعداد 59,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے نئے پابندیوں کے ساتھ عوام کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا۔ اقوام متحدہ نے یمن میں سرگرم حوثی باغیوں کو غیر ملکی دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکالنے پر غور کرنے کے امریکی فیصلے کا خیر مقدم کیا اور کہا فیصلے سے انسانی امداد کو یقینی بنانے میں بھی مدد ملے گی اور ضروری سامان بھی بلا تاخیر ان تک پہنچ پائے گا۔ مرکزی حکومت کے 3 نئے زرعی قوانین کے خلاف غیر ملکی شخصیات کے ٹویٹ کے جواب میں اتحاد کی بات کرتے ہوئے سچن تینڈولکر کے ٹویٹ کرنے پر انہیں ملے جلے رد عمل کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے سربراہ شرد پوار نے سچن تینڈولکر کو مشورہ دیا کہ دوسرے شعبے کے موضوعات پر ٹویٹ کرتے ہوئے محتاط رہیں۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے کہا زراعت سے متعلق تینوں قوانین کی منسوخی تک کسانوں نے اپنی تحریک جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے، لہذا حکومت کو اپنی ضد چھوڑ کر ان کے مطالبات قبول کرنے چاہیے۔ راہل نے اپنے ٹویٹ میں کہا گاندھی جینتی تک کسان مزدوروں کے احتجاج کے فیصلوں سے ان کے عزائم کے ساتھ ہی یہ بھی واضح ہو گیا کہ مودی سرکار سے وہ کتنے مایوس ہیں۔ چھتیس گڑھ کے وزیر اعلیٰ بھوپیش بگھیل نے کہا عام بجٹ میں پیٹرول اور ڈیزل پر عائد کیے گئے سیس کو ختم کیا جانا چاہیے۔ یہ عام آدمی پر ایک بڑا بوجھ ہے اور اس سے مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ صرف مرکزی حکومت سیس کی آمدنی حاصل کر رہی ہے۔ جاپان کے مغربی حصے میں واقع یوناگنی جزیرے میں اتوار کے روز صبح اوسط قسم کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت ریکٹر اسکیل پر 5.4 ریکارڈ کی گئی اور اس کا مرکز یوناگنی کے علاقے میں پیش آیا۔ زلزلے سے کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے اور نہ ہی سونامی کی وارننگ جاری کی گئی۔ خبر رفتار کی میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز، حق کی آواز۔ نوشین کو اجازت، اللہ حافظ۔